بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بحرین کے آج کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ اگر آپ بھی بحرین کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر روز کی نئی خبروں کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ آئیے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر ہے کہ بحرین میں ملازمت کے نوٹس کی مدت 120 دن تک بڑھانے کے لیے کال کریں۔ توقع کی جاتی ہے کہ ارکان پارلیمنٹ اپنے اگلے اجلاس شورا کے قانون کے مسودے پر بحث کریں گے، جس میں ملازمین کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اجروں کو کم سے کم 120 دن پہلے اپنا کام چھوڑنے کے لیے آگاہ کریں۔ مسودہ قانون میں نوٹس کی مدت 30 سے زیادہ اور 120 دن سے زیادہ نہ بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ملازمین کے معاہدے کی برطرفی کو کاروباری شعبوں کو بری طرح متاثر ہونے سے بچانا ہے۔ بحرین کی حکومت، جنرل فیڈریشن آف بحرین ٹریڈ یونینز اور ہاؤس سروس کمیٹی نے اس قانون کی مخالفت کی، جبکہ بحرین چیمبر نے اس قانون کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ بحرین نے ویسٹ ایشیا پیمرا گیمز میں 12 گولڈ میڈل جیتے ہیں۔ بحرین نے کل رات ویسٹ ایشیا پیمرا گیمز کا تیسرا ایڈیشن مقابلے کے ساتھ کھیلوں میں سے 12 طلائی تمغوں کے ساتھ سمیٹ لیا ہے۔ اراک تمغوں کے ٹیبل میں 31 گولڈ سمیت 52 تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ گیمز کی اختتامی تقریب عیسیٰ ٹاؤن کے خلیفہ سپورٹس سٹی اسٹیڈیم میں منعقد کی گئی۔ بحرین کے مجموعی تمغوں میں سے مجموعی طور پر 39 تمغے شامل ہیں، جن میں سے ان کے 12 گولڈ، 10 سلور اور 17 کانسی کے تمغے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ ضلع سیف میں جھگڑے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کر دی گئی ہے۔ ضلع سیف میں عوامی جھگڑے میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ کیپٹل گورنریٹ پولیس ڈائریکٹوریٹ نے اتوار کو کہا ہے کہ 2 واقعات میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ ویک اینڈ فیملی مارکیٹ کو دوبارہ کھولنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ متعدد مقامات پر غور کیا جا رہا ہے کیونکہ بحرین اپنی واحد ویک اینڈ ٹریشن اینڈ ٹریزرز فیملی مارکیٹ کو دوبارہ کھولنا چاہتا ہے۔ کام بلدیات کے امور اور شہری منصوبہ بندی کی وزارت کے انڈر سیکرٹری برائے میونسپل امور شیخ محمد بن احمد الخلیفہ نے اس بات کی تردید کی ہے کہ پرانی مارکیٹ کے تصور کو بھی بلائی کے لیے دفن کر دیا گیا ہے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کونسلر کا عوام میں شراب نوشی پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اہل خانہ اور بچوں کے مکمل خیال میں عوام میں شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے افراد کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ محرک میونسپل کونسل کی مالیاتی انتظامی اور قانون ساز کمیٹی باسم المجدامی نے عوام میں اسپرٹ کے استعمال پر پابندی کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ گزشتہ سال 26,000 بحرینیوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں نوکریاں ملی ہیں۔ گزشتہ سال 26,000 سے زائد بحرینیوں کو نجی شعبے میں ملازمتیں ملی۔ وزیر محنت اور سماجی ترقی جمیل الحمدان نے ارکان پارلیمنٹ کو بتایا کہ کل 26,344 ملازمتوں کرنے والوں میں سے 6,275 کے پاس بیچلر ڈگری یا اس سے زیادہ قابلیت کی ڈگری تھی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ 1,025 ڈپلومہ ہولڈرز اور 19,044 سیکنڈری اسکول سے فارغ التحصیل افراد تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعلیم کم ہونے کے باوجود یہ ایک بڑی تعداد ہے جنہیں پرائیویٹ سیکٹر میں نوکریاں دلائی گئی ہیں۔